آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی انتہائی کڑی دھوپ دوپہر کے وقت ماں کو بتائے بغیر اپنی بہن شیمہ کے ساتھ بکریاں چلانے آپ ساتھ چلے گئے، اور حلیمہ سعدیہ نے جب سنبھالا کہ میرا بچہ تو یہاں عین دوپہر کے وقت میں، گرمی کا موسم ہے، کڑی دھوپ میں ہے اور بچہ موجود نہیں ہے، حلیمہ نے سنبھالا اور سنبھالتے ہوئے باہر پہنچی تو وہاں آپ موجود ہیں۔ تو حضرت شیمہ جو بہن تھی آپ کی رضائی، حلیمہ کی حقیقی بیٹی تھی، اس کو کہا حضرت حلیمہ نے کہ اس بھائی کو کیوں لے کر آئی ہو سخت کڑی دھوپ میں؟ اماں اس کو تو دھوپ لگتی نہیں ہے، یہ چلتا ہے تو بادل اوپر سایہ کر دیتا ہے، یہ رکتا ہے تو بادل بھی سایہ کر کے رک جاتا ہے۔ میرے نبی کا معجزہ تھا بچپن کے حالت میں۔ اور حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں اس بچے کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی نا پہلی مرتبہ، بنی سعد کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر سے خوشبو نہ پھوٹی ہو، ہر گھر سے اندر سے خوشبو آ رہی تھی۔ اور آپ جس کام کو بھی شروع کرتے بچپن کی حالت میں، آپ اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے، بسم اللہ کہہ کر شروع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار آدمی کے اوپر اگر ہاتھ پھیر دیتے نا، اس کا پھوڑا ہوتا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، اور اگر اس کے جسم کے اوپر کوئی اور بیماری ہوتی تو وہ بھی ٹھیک ہو جایا کرتی، یہاں تک کہ لوگوں کے جانور اگر بیمار ہوتے تو وہ جانور ہمارے گھر میں لے آتے اور میرے اس بچے سے ہاتھ پھروایا کرتے تھے اپنے جانوروں کے اوپر۔ یہ بچہ ان لوگوں کے جانوروں کے اوپر ہاتھ پھیرتا اور جانور کیا ہو جاتے۔ یہ آپ کی بچپن کے حالات ہیں۔ میرے نبی کے تو معجزات بچپن میں تھے، نبی کی تعلیم کے پیچھے بھی جانا ہے۔ اصل تو ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اصل کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہم نے تعلیمات محمدیہ کی طرف جانا ہے۔ آپ کڑی دھوپ میں جا رہے ہیں، بادل سایہ کر رہے، آپ کھڑے ہو گئے دھوپ میں، بادل بھی سایہ کر کے کھڑا ہو گیا، آپ گھر میں داخل ہو گئے، پورے محلے کے اندر خوشبو پھیل گئی، آپ بکری بیمار کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہے، کسی پھوڑے پھنسی کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آمنہ نے وہ نور دیکھا جس نے بسرا کی اونٹ نے سینکڑوں میل دور دکھلوا دی۔ آپ سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے اور آپ کا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ حلیمہ کہہ رہی ہیں آپ نے پہلے کلمے جو بولے وہ تھے لا الہ الا اللہ قدوسن قدوسن نامت العیون والرحمن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاضر ناظر کوئی نہیں، اللہ کے سوا علیم بذات الصدور کوئی نہیں، اللہ کے سوا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا رزق دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا رزق بند کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کائنات کے نظام کو بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کائنات کے نظام کو چلانے والا۔ میرا نبی پہلے دن بولا لا الہ، روزی دینے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، روزی بند کرنے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ قدوسن قدوسن، وہ پاک ہے وہ پاک ہے، نامت العیون، آنکھیں ساری سو گئی ہیں، والرحمن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور جو رحمان ہے نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ یہ پہلا بول تھا۔ جب آپ نے بولنا شروع کیا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے آپ میری گود میں تھے، ہماری بکریوں کا ریوڑ سامنے سے گزرا، میرے اس بچے کو سونگا اور میرے بچے کے سامنے سجدے میں بکری گر گئی، اور پھر میرے بچے کے سر کے اوپر بکری نے بوسہ دیا۔ آپ بچپن میں ہیں اور بکری سجدہ کر رہی ہے۔ اس حدیث کے راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ ابو بکر ساتھ ہے، عمر ساتھ ہے، کچھ انصاری صحابہ ساتھ ہیں، ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک بکری اس باغ کے اندر تھی، جو ہی اس نے چہرہ نبوت کو دیکھا بکری سجدے میں گر گئی۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ
یہ تو جانور ہے جس نے آپ کو سجدہ کر دیا، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے جو جواب دیا، میں اگلی روایت سنا کر وہ جواب دیتا ہوں۔ اگلی روایت میں بھی جواب ہے، اونٹ بالکل پاگل ہو گیا، غضبناک ہو گیا، باندھا ہوا ہے، مالک بھی کھول نہیں سکتا، وہ قریب بھی نہیں ہونے جاتا۔ نبی پاک کو بتایا گیا، آپ اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا کھول دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو بگڑا ہوا ہے، ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ آپ نے فرمایا اونٹ کو کھول دو۔ اونٹ کو کھولا گیا، وہ حضور کے قدموں میں آ کر سجدے میں گر پڑا۔ میرے نبی نے اونٹ کے پیشانی کے بالوں سے پکڑا اور مالک کے حوالے کر دیا اور کہا اس کے اوپر وزن تو لادتا ہے، وزن بھی لاد، اس کو پیٹ بھر کر کھلایا بھی کر۔ یہ میرے نبی نے تعلیم دی۔ اس وقت موجود صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو جانور وحشی ہو جایا کرتا ہے وہ بھی آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں، آپ کو سجدہ کریں۔ سنو میرے نبی کا جواب، ذرا پیچھے آؤ۔ میرے نبی بنی سعد کے گھر میں گیا، پورے محلے میں خوشبوئیں آنے لگی۔ حلیمہ کہتی ہیں ہر روز ہمارے گھر کے اندر سورج کی روشنی کی طرح ایک نور آتا تھا اور پھر وہ اوجھل ہو جایا کرتا تھا۔ میرا یہ بیٹا بیمار جانوروں کے اوپر ہاتھ پھیرتا، بیمار جانور ٹھیک ہو جایا کرتے، جن کے جسم کے اوپر پھوڑے پھنسیاں ہوتے، میرا بیٹا ہاتھ پھیرتا، وہ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ اور جانور سجدہ کر رہے ہیں، حلیمہ کی بکری نے سجدہ کیا، انصاری کے باغ میں موجود بکری سجدہ کرتی ہے، وہ پاگل اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے۔ جب نبوت کے سامنے آتا ہے اس کا پاگل پن کیا ہو جاتا ہے؟ سنو ان باتوں کا جواب میرے نبی کی سیرت سے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا حلال نہیں ہے، میری امت میں ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر یہ سجدہ ایک انسان کا دوسرے انسان کو جائز ہوتا تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، اگر میں نے وہاں حکم نہیں دیا تو آپ مجھے سجدہ کرنے کی بھی حقدار۔ یہ تعلیم کس کی ہے؟ سنو میرے نبی کی تعلیم۔ ابو بکر اور میرے صحابہ، میری امت کے اندر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا حلال نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور جہاں اجازت نہیں دی تو یہاں بھی اجازت نہیں۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم باہر گئے، باہر لوگوں کو دیکھا اپنے اپنے رؤساء کو، بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، ہم آپ کو سجدہ نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا کیا کل میری قبر پر سے گزرو گے تو میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ نہیں یا رسول اللہ سجدہ نہیں کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت میں سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو کیا کرتی؟